BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جارحانہ پالیسیاں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو کس سمت میں لے کر جائیں گی؟ پاکستانی پالیسی ساز تذبذب کا شکار. BBC کی ایک تحقیق نے 9 عمر چمپینزیز کو فروخت کرنے کے ایک عالمی نیٹ ورک کا پتہ لگایا ہے. ان ننھے چمپینزیز کے خریدار کون ہیں اور وہ انہیں کیوں خریدتے ہیں؟ اور 80 برس کے چینی فوجی جو 50 برس پہلے انڈیا میں جنگی قیدی بنے، کیا کبھی واپس چین جا پائیں گے؟ نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک پاکستان کے ساتھ تعلقات سے متعلق واضح پالیسی نہیں دی ہے. صدر ٹرمپ کے مبینہ جارحانہ رویے کو پاکستانی پالیسی ساز اچھا شگون نہیں مان رہے ہیں. اکثر حکومتی اہلکار، سفارتی تجزیہ کار اور عام شہریوں کی توجہ اسی پر مرکوز ہے کہ وہ ماضی کی طرح کبھی کیرٹ اور کبھی سٹک کی پالیسی میں سے کس کا استعمال زیادہ کریں گے. اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ. ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدارت کی کرسی میں پہلے 12 دنوں نے دنیا بھر میں کافی ہیجان پیدا کیا ہوا ہے. 7 مسلمان ممالک کے ویزوں پر پابندی کا فیصلہ اور دنیا کو اسلامی دہشت گردی سے چھٹکارا دلانے کے عزم کو شدت پسندی سے متاثرہ ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھا جا رہا ہے. پاکستان بھی دہشت گردی کو کسی ملک یا مذہب سے جوڑنے سے خوش نہیں، تاہم تمام مسائل کے مشترکہ حل کے لیے تعاون کی پیشکش کر رہا ہے. ہم نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توقع کر رہے ہیں. ہمارا امریکہ کے ساتھ ایک طویل تعلق ہے. ہمارے درمیان وزارتی سطح پر ایک جامع مذاکرات جیسے اسٹریٹجک ڈائیلاگ نامی نظام موجود ہے. اس کا ایک اجلاس گزشتہ برس ہوا اور 2013 سے تواتر کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں. ابتدائی دنوں میں وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ٹیلی فون پر غیر معمولی طور پر بے تکلف گفتگو کو پاکستان کے لیے مفید آغاز سمجھا جا رہا ہے. صدر ٹرمپ کی پاکستان کے بارے میں پالیسی ابھی واضح نہیں، لیکن دونوں ممالک کے تعلقات کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف اشارے ملے ہیں. بھارت کی جانب ان کا جھکاؤ بھی اچھا نہیں سمجھا جا رہا. ٹرمپ نے کافی سائیڈ لی ہے انڈیا کی، کافی جھکاؤ ہے ادھر. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں الحمدللہ اپنے اللہ کے اوپر یقین ہے اور اپنی فوج پہ یقین ہے. ہاں، یہ جو کر رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ، چونکہ فوج ہماری ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، اکنومیکلی یہ ہمیں ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس جگہ پہ پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہم یہ اپنی نیوکلیر جو ہے وہ رول بیک کرنا چاہیں. اگرچہ حکومت پاکستان نے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی کے فیصلے کو کسی بیرونی دباؤ سے مبرہ قرار دیا ہے، لیکن اکثر تجزیہ نگار مانتے ہیں کہ اس کا تعلق امریکی قیادت میں تبدیلی سے ہے. اگر ایسا ہے تو کیا ماضی کے برعکس بظاہر پاکستان کو اب واضح نتائج نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر دکھانے ہوں گے؟ ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت واشنگٹن سے ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ براہ راست موجود ہیں امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد بخاری. ڈاکٹر صاحب، سیربین میں خوش آمدید. پاکستان اور کچھ اور ممالک پر بھی پابندی لگنے کی باتیں اس وقت امریکہ میں ہو رہی ہیں. اس طرح کے خدشات آپ کی نظر میں کتنے صحیح ہیں، کتنے ریئلسٹک ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے جو غیر یقینی صورتحال قائم کی ہے اس میں تو ہر چیز کا امکان ہے. مثلا آج ہی ان کے جو بڑے آئیڈیالوگ ایڈوائزر ہیں اسٹیو بینن، ان کا ایک بہت ہی عجیب سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ سلیکن ویلی میں USA میں نان ایشین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کا واضح اشارہ بھارت کی جانب ہے. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے آیا ہے کہ آئندہ یہ کیا کرنے والے ہیں. تو کوئی بھی غیر متوقع صورتحال تو ہو سکتی ہے اور اس کے لیے میرے خیال ذہناً پاکستانیوں کو بھی اور بلکہ ہر ملک کے باشندوں کو تیار رہنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ غیر یقینی کسی صورتحال اس وقت امریکہ میں ہے، اگر پاکستان اور کچھ اور ممالک پر بھی پابندی لگ جاتی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کے اثر کیا آپ کو پڑتے نظر آ رہے ہیں؟
میرا خیال پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں یہ بڑی عارضی ہیں. بنیادی طور پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 3 بنیادی وجوہ ہیں جو ان کی ساری پالیسیز کی. اس میں ایک تو ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کو انہوں نے بنیادی طور پہ خارجہ پالیسی کا بنیادی محور رکھا ہوا ہے. نمبر 2 یہ جو سفید فام نسل پرستی ہے واسپ کی، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ کی، وہ اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں. اور نمبر 3 ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ تجارتی مقاصد حاصل ہوں، انہیں بزنس کے مواقع ملیں اور ان کو یہاں وائٹ امریکن کو روزگار کے مواقع ملیں. تو اگر یہ ہم بیسس سمجھ جائیں تو اگر پاکستان کے جو پابندیاں عارضی بھی ہیں، لیکن پاکستان جس طریقے سے چائنا اور رشیا اور ایران اور ٹرکی کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر رہا ہے، میرا خیال ہے بہت جلدی ایک نیا توازن قائم ہو سکتا ہے کہ جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور ان کی انتظامیہ کو یہ اندازہ ہو کہ تجارت کی وجہ سے، تجارت کے مواقع کی وجہ سے انہیں امن چاہیے افغانستان کے پاکستان. ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ریسزم کے جو الزامات ہیں ان کی وہ تردید کرے گی، لیکن امریکہ اب بھی وار آن ٹیرر میں جو پاکستان ہے امریکہ کا اتحادی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے صدر ٹرمپ کے انڈر تعلقات بہتر ہوں گے یا دوریاں اور بڑھیں گی؟ مختصراً ہمیں بتائیے. میرا خیال یہ ہے کہ بالکل بہتر ہوں گے. صدر جو ٹرمپ ہیں وہ زیادہ پریگمیٹک ہیں. بزنس کے لحاظ سے بھی انہیں امن چاہیے، انہیں افغانستان میں امن چاہیے، انہیں پاک بھارت کے تعلقات میں امن چاہیے، کہ عمومی طور پہ وہ امریکہ کے تجارتی مواقع اس میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ پاکستان اس حالت میں ہے کہ وہ بہتر کارڈ پلے کر سکتا ہے اور یہ تعلقات بہتر ہوں. واشنگٹن سے ڈاکٹر زاہد بخاری، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. آئیے اب دیکھتے ہیں اس بارے میں ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر کیا کہا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا سے سلیب افغان لکھتے ہیں، صدر ٹرمپ کے اب تک کے بیانات سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان سے اپنی مرضی کے کام کروانے کے لیے ہر ممکن دباؤ ڈالیں گے. کوئٹہ سے بشیر احمد لکھتے ہیں، صدر ٹرمپ کے اقدامات سے آنے والے وقت میں صرف پاکستان ہی نہیں دنیا کے تمام مسلمان ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات زیادہ خوشگوار نہیں رہیں گے. اور اسلام آباد سے زاہد علی کا کہنا ہے، صدر ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات میں صرف اب تری ہی آ سکتی ہے. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. انڈیا میں آج ملک کا سالانہ بجٹ پیش کیا گیا. اس میں ملک کے دفاعی اخراجات میں 10% کا اضافہ کیا گیا ہے. یہ حکومت کے مجموعی اخراجات کا تقریباً 13% ہے. دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا اپنی فوج کے لیے جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان کی خریداری کر رہا ہے، جس کے لیے اسے بڑے دفاعی بجٹ کی ضرورت ہے. دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ. بھارت کی پارلیمنٹ میں آج ملک کا $340 ارب کا سالانہ بجٹ پیش کیا گیا. اس بجٹ میں دفاعی اخراجات میں 10% سے زیادہ کا اضافہ کیا گیا ہے. For defense expenditure 2,74,100. دفاع کے لیے 2,74,000 کروڑ روپے یعنی تقریباً $45 ارب مختص کیے گئے. یہ رقم حکومت کے تمام اخراجات کا تقریباً 13% ہے. بھارت نے گزشتہ کئی برس سے اپنے دفاعی اخراجات میں اوسطاً 10% کا اضافہ کیا ہے. چین کے ساتھ ایک ہمارا اتحاد ہے، سن 62 کا یدھ ہے، انریزالوڈ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے. اور جہاں تک پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارے 3-4 جنگ ہوئے ہیں، سب سے لاسٹ کارگل تھا. تو جہاں تک دیش کی جو ذمہ داری بنتی ہے، جو بھی ہمارے پردھان منتری ہو، دائتو یہ بنتا ہے کہ وہ دیش کا سرکشا کریں. کئی برس سے بھارت اپنی بحریہ، فضائیہ اور بری فوج کے لیے جدید ترین ہتھیار اور ساز و سامان خرید رہا ہے. امریکہ کا تلنا خیر ہم بھارت کے ساتھ نہیں کر سکتے. وہ قریب 650 سے لے کے $700 بلین کے آس پاس ہے. چین اس وقت قریب $100 بلین کا وہ خرچہ کرتے ہیں. اس سندربھ میں بھارت کا جو ایلوکیشن ہے وہ قریب $40 بلین ہے. تو اس سے آپ کو ایک پریپیکش ملتا ہے کہ بھارت کہاں پہ ہے. بھارت کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ جنگی ہتھیار خریدنے والے ملکوں میں ہوتا ہے. اس برس $14 ارب کے ہتھیار اور ساز و سامان خریدنے کا منصوبہ ہے. شکیل اختر، BBC نیوز، دلی. سعودی عرب کے وزیر تیل خالد الفلیح نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 7 مسلم ممالک پر لگائی جانے والی سفری پابندی کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق ہے. BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی اور وہ علاقائی اور عالمی چیلنجز کا مل کر مقابلہ کریں گے.
فلسطینی علاقے مقبوضہ غرب اردن میں اسرائیلی پولیس اور یہودی مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پولیس ان افراد کو علاقے سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے 2014 میں فیصلہ دیا تھا کہ امونہ نامی اس فلسطینی علاقے میں یہودی بستیاں غیر قانونی ہیں، لہٰذا انہیں منہدم کر دیا جائے۔ ایران کے وزیر دفاع نے تصدیق کی ہے کہ ان کے ملک نے ایک نئے میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس معاملے پر گزشتہ روز ایک خصوصی اجلاس بلایا تھا جس میں امریکہ نے اس تجربے کو ناقابل قبول قرار دیا تھا۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا مغربی افریقی ممالک سے جنگلی حیوانات کی سمگلنگ پر ایک خصوصی رپورٹ، اور ملیے گا اس چینی فوجی سے جو 5 دہائیاں قبل انڈیا میں جنگی قیدی بنا لیکن آج بھی چین جانے کے لیے بےتاب ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ ناز کی۔ BBC کی ایک تحقیق نے 9 عمر چمپینزیز کو فروخت کرنے کے ایک عالمی نیٹ ورک کا پتہ لگایا ہے۔ یہ چھوٹے سے چمپینزیز مغربی افریقی جنگلات سے پکڑ کر دور دراز علاقوں جیسے کہ خلیجی ممالک اور چین تک گھریلو جانوروں کے طور پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ 6 ممالک میں سال بھر تک جاری رہنے والی BBC کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایک 9 عمر چمپینزی $12,500 میں خریدا جا سکتا ہے۔ BBC کے نامہ نگار ڈیوڈ شکمن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جاوید سمرو۔ ایک 9 عمر چمپینزی، اسے مغربی افریقہ کے جنگل سے پکڑا گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پورے خاندان کو مارا گیا۔ 1 برس کی تحقیق کے دوران BBC کو ڈیلروں کی جانب سے ویڈیوز فراہم کی گئیں جن کے ذریعے جانوروں کو بیچنے کی پیشکش کی گئی۔ BBC کی تحقیق کا سرا آئیوری کوسٹ میں موجود جانوروں کی سمگلنگ کے نیٹ ورک تک پہنچا۔ ایک ڈیلر ابراہیمہ تراور نے خصوصی طور پر بنائے گئے اس کریٹ کی ویڈیو بھیجی جس میں جنگلی جانوروں کی سمگلنگ کی جاتی ہے۔ اس پوشیدہ حصے میں چمپینزی کو چھپایا جاتا ہے۔ یہاں بندر کو رکھا جاتا ہے اور یہاں چمپینزی کو۔ ابراہیمہ ہمارے ایک ساتھی سے ملا جو خود کو خریدار ظاہر کر رہا تھا اور اس نے خفیہ کیمرے سے ریکارڈنگ کی۔ ابراہیمہ نے ڈالر میں قیمتیں بتائیں، 12,500، 25,000 میں جوڑی۔ ہمارے انڈر کور ساتھی خود چمپینزی دیکھنے پہنچ گئے۔ انہوں نے تصویریں بنائیں تاکہ ان تصاویر کو انڈونیشیا میں اپنے کلائنٹ کو بھیج سکیں۔ اور اسی موقع پر پولیس داخل ہوئی۔ ابراہیمہ تراؤز کو گرفتار کیا گیا۔ انہیں ان کے رشتہ دار محمد کو اب جنگلی جانوروں کی ٹریفکنگ کے الزام کا سامنا ہے۔ پولیس نے تمام اہل خانہ کو زمین پر لیٹ جانے کا حکم دیا اور پھر ایک 9 عمر چمپینزی کو برآمد کر لیا۔ ہمیں کہا گیا کہ چمپینزی کو اس وقت تک نہ چھوئیں جب تک اسے ڈاکٹر دیکھ نہ لے۔ کچھ لمحوں تک وہ بس اکیلا ہی رہا۔ بعد ازاں اسے محکمہ جنگلی حیوانات کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس افسر کے مطابق جانوروں کی سمگلنگ کی وجہ سے چمپینزیز کی بقا کو شدید خطرہ ہے۔ Pour avoir un bébé chimpanzé, il faut tuer la mère. ایک چمپینزی حاصل کرنے کے لیے اسمگلر کو اس کی ماں اور باپ کو مارنا ہوتا ہے۔ اگلے 10-20 برس میں چمپینزی ناپید ہو جائیں گے، یہ نسل معدوم ہو جائے گی۔ 9 عمر چمپینزی اب محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اسے نیملی جونیئر کا نام دیا گیا ہے، اور اسے بیچنے کی کوشش کرنے والے اب اپنے مقدمے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈیوڈ شکمن کی رپورٹ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کون سی خبریں زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ انڈین ریاست بہار میں لیچی کھانے سے بچوں کی پراسرار اموات، سعودی وزیر کی جانب سے صدر ٹرمپ کی سفری پابندیوں کی حمایت، اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے کھلاڑی کا امریکی ویزا مسترد ہونے کی خبروں میں آپ خاصی دلچسپی لے رہے ہیں۔
تصور کیجئے کہ آپ ایک ایسے ملک میں 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارتے ہیں جہاں آپ کو کبھی داخل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک چینی فوجی کے لیے یہ محض تصور کی بات نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ حقیقت میں ایسا ہو چکا ہے۔ یہ بات ہے سن 1963 کی، جب انڈیا اور چین کے درمیان جنگ کو ختم ہوئے چند ہی ہفتے ہوئے تھے کہ وانگ چھی غلطی سے انجن علاقے کے اندر پہنچ گئے، جہاں انہیں جنگی قیدی بنا کر 7 سال قید سنا دی گئی، لیکن وہ آج تک چین واپس نہ جا سکے۔ ونیت کھرے کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سلیم قاضی۔ وانگ چی 54 برس پہلے حادثاتی طور پر انڈیا میں داخل ہو گئے تھے اور تب سے انہیں ملک سے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ وانگ چی پیپلز لبریشن آرمی میں سرویر کے طور پر کام کرتے تھے۔ انہیں انڈیا اور چین کے درمیان 1962 کی جنگ کے کچھ عرصہ بعد ہی انڈین سرحد کے اندر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 1963 جنوری پہلے دن چائنا اس دن چھٹی کرتے، میں یہاں پھٹا کر ہو گیا، راستے مڑ گیا، بعد یہ انڈیا کے ریڈ کراس والے جیپ مل گیا، میں اسے مدت مانگا، لائے اندر لائے دیا تھا، میرے پاس کوئی کاغذ نہیں، ڈاکومنٹ نہیں، تو انڈیا گورنمنٹ سے میں نے 7 سال جیل اندر بند کرا رہے۔ 7 سال کی قید کی رہائی کے بعد انہوں نے وسطی انڈیا میں ترودی نامی گاؤں میں سکونت اختیار کر لی اور پھر کچھ عرصہ بعد ایک مقامی خاتون سشیلا سے شادی بھی کر لی۔ شروع میں تو لگتا ہی تھا سر کہ کہاں سے کہاں ہمارے ماں باپ نے شادی کر دیے کر کے، نہ بھاشا آتی تھی نہ کوئی سمجھ، کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد تو اب انسان بول دیتا کہ اب رہنا ہے تو رہنا ہی ہے۔ اب وانگ چی نے اپنے بھائی کو ابھی تک صرف فون پر دیکھا ہے۔ ان کی عمر 80 سال ہو گئی ہے اور ان کے بقول اب ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح چین جائیں اور اپنے گھر والوں سے ملیں۔ پرابلم تو ایسا ہے کہ کاغذ بھیجتے ہیں، آویدن دیتے، تو اب یہ یا تو ایس پی آفس پہنچتا نہیں ہے ایس پی آفس میں ایس پی صاحب کے پاس، یا جیسے کیندر سرکار میں یدی راشٹرپتی صاحب کو راشٹرپتی مہودے کو بھیجے تو ایکچوئل میں راشٹرپتی کے ہاتھ میں پہنچتا نہیں ہے کاغذ۔ اس ٹائپ سے سمسیایں یہ آتی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی یہ خواہش کب پوری ہوگی۔ نامہ نگار ونیت کھرے کی رپورٹ۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AliaNazki۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک تازہ ترین خبروں، تبصروں، تجزیوں، تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔